السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الغافلین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم تحرق۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت اور ایمان مفصل کی باتوں میں آخرت کے تذکرے کو ہم بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہاں ہمیں ملا کہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ خدا کی طرف سے تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس ایک بلاگ میں ہم نے عرض کیا تھا، بیان کیا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو قبول کرو تاکہ تم کو زندگی بخشی جائے۔ اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے سارے حکم بندے کے معاشرتی، معاشی، صحت مندی جسم، یہ تمام معاملات سلامتی اور خیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام بندے کی بہتری اور فلاح کے لیے ہے، اور اس لیے 18ویں پارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ نمازیں ان کو برائیوں سے روکتی ہیں اور نیک بناتی ہیں، وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ اور آگے بھی بہت سارے احکام بیان کیے، تو اس کو انہوں نے، خدا نے اس کو کہا کہ کامیاب ہو گئے، دنیا بھی پا لی اور آخرت بھی پا لیں گے۔ تو اس ایک روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے کہ جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور ان کا خون بہہ رہا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرنے سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے۔ تو گویا ایک ٹائم ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض الی خیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ ادھر سحری کا ٹائم بتایا کہ جس وقت کے صبح صادق طلوع ہو جائے کھانا پینا بند کر دو، اور جس وقت تک رکھنا ہے وہ ہے رات تک۔ اور رات کے لیے اس کی تشریح میں ہم نے عرض کیا تھا ایک دو لاکھ پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں کہ یہودی اپنے آپ کو بڑے پارسا کہتے ہیں اور رات دیر تک، رات اندھیرا ہونے تک روزہ کھولتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو گویا کہ رات پڑ گئی۔ بالکل ابتدا میں اس کے سورج غروب اونچی جگہ پر ایک صحابی کو کھڑا کیا گیا اور اس نے دیکھا کہ مجھے اب اونچے پہاڑ پر سورج نہیں نظر آ رہا، یعنی ڈوب چکا ہے، تم نیچے کھڑے لوگوں کو تو اور زیادہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بس یہ ٹائم ہے، اب روزہ افطار کر لو۔ تو جو دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ جلدی کرتے رہیں گے وہ کامیاب ہوتے رہیں گے، اور دنیا کا، دماغ کا، شعور کا، عقل کا فیصلہ اس کے خلاف ہے کہ وہ اندھیرے تک روزے کو رکھنا ہے، تو وہ روزے کو اندھیرے میں لے جانے کی بجائے نبی کے فرمان کی طرف جائیں گے کہ جو ہی سورج غروب ہو تو تم روزہ کھول لو، اور اگر روزے کو تم توڑ لو گے جان بوجھ کر
تو ترمذی شریف ہی کی اور ابو داؤد شریف کی حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ایک روزہ تم نے توڑا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تم ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہو تو فیض جیسا فیض تم کبھی بھی نہیں پا سکو گے۔ اور اس لیے اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو روزہ جان بوجھ کر توڑتا مسلسل روزے رکھے جائیں تو تب جا کر اس کا کفارہ پورا ہوگا۔ اور یہ سزا ہے کہ خدا کے حکم کو کیوں توڑا جب اس کے احکام کو ماننے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو جس دن کسی روزے کو اس نے توڑا یا نہ رکھا اسی دن سے دوبارہ 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا دینا پڑے گا، یا ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام اپنے کھانے جیسا کھانا دینا پڑے گا، یا 2.25 کلو گندم، اگر بہت زیادہ غریب ہو تو وہ 2.25 کلو گندم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اور اگر کچھ خوشحال ہے تو پھر اس کو کھجور کے وزن کا، یا اور زیادہ اچھا کھاتا پیتا ہے تو پھر اس کو کشمش کے وزن کے برابر یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی کچھ نہ کچھ خدا نے سزائیں رکھی ہیں۔ اس کو ایسا ہلکا لینا یا ایسا مذاق لینا یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔